أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صلوات ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات. برادران عزیز، بڑی مبارک ہیں یہ راتیں جن میں ہمیں سعادت ذکر معراج نصیب ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سفر روحانی ہے جو طے ہو رہا ہے، اور ذکر معراج کے صدقے میں کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن کو بھی ارتقاء نصیب ہو رہی ہے. معراج کا مضمون اور موضوع صرف بیان فضیلت و منقبت سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غرض سے بھی مبارک و مسعود ذکر ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ایک غرض اور وابستہ ہو جائے، اور وہ غرض یہ ہے کہ ہم اس ذکر کے سائے میں خود بھی کوئی قدم اٹھائیں. آخر رب اکبر نے اپنی ذات کو پہچانوایا ہی کیوں؟ میں نے عشرہ اولا میں اس مرتبہ جو بحث کی ہے بطور خاص کہ عقیدہ توحید پر اتنا زور کیوں دیا گیا. 1,24,000 انبیاء اور ان کے اوصیاء، ائمہ، حجج الہیہ، صالحین امم، اور پھر اہل بیت رسالت اور ان کے مخلص جاں باز جان نثار انصار و اصحاب، اعزاء اور اقربا، انہوں نے اللہ کو پہچانوانے کے لیے اس قدر قربانیاں کیوں پیش کی؟ صرف اس لیے کہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے لبوں کی زینت بنے؟ نہیں، اس لیے نہیں کہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارا ورد زباں بن جائے. کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارا فانوس جاں بن جائے.
نہ کہ ورد زبان بن جائے۔ مطلوب یہ ہے رب اکبر ہماری ثنا و صفت کا محتاج نہیں ہے۔ ایک خطیب تقریر کرتا ہے تو اسے داد چاہیے ہوتی ہے، ایک شاعر تخلیق کرتا ہے تو اسے تحسین چاہیے ہوتی ہے۔ رب اکبر یہ چاہت، یہ بھی ایک قسم کی نیاز مندی ہے، یہ چاہت یہ قسم کی احتیاج ہے، اور رب اکبر غنی علی الاطلاق ہے، غنی علی الاطلاق، کسی قسم کی نیاز مندی کا گزر ہی نہیں ہے وہاں۔ نیاز مندی کثافت ہے جو اس ذات جلیل و جمیل کے دامان قدس تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ، پاک ہے، منزہ ہے۔ تو پھر وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم تحلیل کریں، تسبیح کریں، تحمید کریں، تمجید کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو زبان پر مسلسل ذکر کرتا ہے کچھ نہ کچھ اس کا اثر اس کے نفس میں ضرور پیدا ہوتا ہے۔ ہم اس کی وحدانیت کا کلمہ پڑھیں گے، ہمارے اندر انفرادیت پیدا ہوگی۔ ہم اس کی تسبیح کریں گے، ہمارے اندر کثافتوں سے دوری پیدا ہوگی۔ ہم اس کی تحمید کریں گے، ہمارے اندر بھی صفات حمیدہ پیدا ہوں گے۔ غرض یہ ہے، اسی لیے مقصود کیا ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اخلاق الہیہ پیدا کرو۔ کیا پیدا کرو؟ اخلاق الہیہ پیدا کرو۔ وہ صفتیں جو رب اکبر کی ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ وہ رحیم و رحمان ہے، تم بھی رحمتوں سے پیش آؤ۔ وہ کریم ہے، تمہارے اندر بھی شان کرم ہونی چاہیے۔ وہ عزیز ہے، تمہارے اندر بھی عزت نفس ہونی چاہیے۔ وہ عظیم ہے، تمہیں بھی عظمتوں کی اور حرمتوں کی پہچان اور اس کی پاسداری ہونی چاہیے۔ حرمتوں اور عظمتوں کو پامال نہ کرو، ان کی امانت داری کا خیال رکھو۔ اور اس نے تکوینی سطح پر بھی اپنی بیشتر صفتیں اپنے مخلوقات کو انتہائی شان بیان نیازی کے ساتھ عطا کر دی۔ یعنی اس کی بارگاہ میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک منزل قیام کی ہے، ایک منزل رکوع کی ہے، ایک منزل سجود کی ہے۔ یہ تین منزلیں نہیں ہیں، یہ تین مرحلے ہیں سفر کے۔ یہ سفر عروج انسانی ہے۔ یہ سفر عروج انسانی ہے۔ اللہ اکبر سے سفر شروع ہوتا ہے اور السلام علیکم پہ یہ سفر ختم ہوتا ہے۔ یہ سفر سفر عروج روح انسانی ہے۔ اسی لیے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الصلاۃ معراج لکل تقی، نماز ہر متقی کی معراج ہے۔ نماز ہر متقی کی معراج ہے۔ اچھا، یہ معراج کب ہوگی؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی خصوصیت کیا ہے؟ معرفت میں اضافہ، علم میں اضافہ، مشاہدے، مکاشفے، آیات الہیہ پر نظر، اور کن آیات پر؟ آیات ذات پر توجہ رہے، آیات ذات۔
بات ذرا دیر میں کہنی چاہیے مگر میں اسی مرحلے میں کہہ دوں. بعض حضرات معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں بہت تأمل و تردد کا شکار رہتے ہیں، اور آپ کی فضیلت کے باب میں بھی کہ دوسرے نبیوں پر فضیلت نہ دیجیے، سب برابر تھے. یہ سب برابر ہے کا جو فارمولہ ہے اس نے دین کو بہت نقصان پہنچایا. سب ٹھیک ہیں، سب برابر ہیں، اس نے دین کو بہت نقصان پہنچایا. خدا خود فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی. اللہ کہہ رہا ہے فضیلت دی، مسلمان کہہ رہا ہے سب برابر ہے. رسول اللہ نے اپنے گرد مجمع میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، مسلمان کہہ رہا ہے سب برابر ہیں. اور جو بزرگوار، جو عالم، جو فقیہ، جو محدث یا محدث اس بات کا دعوے دار ہو کہ سب برابر ہیں، خود اس کی شان میں یہ گستاخی کر کے دیکھیے کیا آنکھیں لال پیلی ہوتی ہیں. دوسرے علماء کا ذکر کیجیے اس کے سامنے، کہیں وہ جاہل ہے، وہ ناہنجار ہے، اسے فقہ نہیں آتی، اسے حدیث نہیں آتی. آپ کہیے حضور ہم تو سب کو برابر ہی جانتے ہیں. کہیں گے تم نے میری توہین کی، میں عالم، میں فقیہ، میں مجتہد، میں عارف باللہ، میں صوفی، میں سنت، دوسروں کو میرے برابر کر دیا. نہیں حضور آپ کے برابر تو ہم کسی کو نہیں کر سکتے، مگر رسول اللہ کے برابر سب کو کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے یہ مجبوری ہوتی ہے کہ بات کسی بلند ترین افق سے ایک دم نیچے گر جاتی ہے، مجبوری ہوتی ہے. بہرحال جو حضرات کہتے ہیں سب برابر ہیں، تمام انبیاء برابر ہیں، قول مردود ہے. قرآن خود ہی رد کر دیتا ہے، حضور بہت افضل ہے. بہرحال وہ حضرات کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم کو بھی اللہ نے ملکوت سماوات و ارض کی سیر کرائی اور دکھایا، اپنی نشانیاں دکھائیں. جناب ادریس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا گیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ادریس کو بہت بلند مقام کی طرف رفعت دی. تو ان کا رسول کو بھی معراج ہوئی، اس میں کیا بات ہے؟ سبھی نبی کو اللہ جو ہے وہ بلاتا ہے. حضور فرق ہے، ابراہیم کی وہ منزل ہے کہ انہیں آیات سماوات دکھائی گئیں، اور مصطفیٰ کی وہ منزل ہے کہ انہیں آیات ذات دکھائی گئیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آیات ذات کیوں عرض کر رہا ہوں؟ چونکہ اسی آیت میں ہے معراج کی علت اور سبب اور وجہ کیا بیان کی گئی من جملہ اور وجہوں کے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو، اس مہمان کو اپنی نشانیاں دکھائیں. خدا کی قسم آیات کی اضافت نا کی طرف ہے، اپنی نشانیاں دکھائیں. آیات خلقت اور ہیں، آیات ارضیہ اور ہیں، آیات سماویہ اور ہیں، آیات ذات اقدس الہی. اللہ اکبر. تشریح کا یارہ نہیں ہے، اس لیے کہ اب ایک تقریر صرف رہ گئی ہے میرے اس سفر میں، تو تشریح مکمل ہو نہیں پائے گی، اس لیے موضوع چھیڑنا بھی مناسب نہیں ہے. لیکن بس یہ جملے اگر یاد رہ گئے آپ کے ذہن میں تو تفکر کے لیے کافی ہیں.
حضرت ابراہیم کا وہ مقام ہے کہ انہیں آیات سماوات دکھائے گئے، اور ہمارے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آیات ذات کا مشاہدہ کرایا گیا۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، کیا منزل ہے، کیا مقام ہے۔ اب اس کے بعد تو میں کیا کہوں، غالب کا مطلع ہے وہ یاد آ رہا ہے، میری مدد کر رہا ہے۔ صد جل ورو برو ہے جو مشگاں اٹھائی ہے، صد جل ورو برو ہے کہ جو مشگاں اٹھائیے، طاقت کہاں کہ دید کا احسان اٹھائیے۔ صد جل ورو برو ہے جو مشگاں اٹھائیے، طاقت کہاں کہ دید کا احسان اٹھائیے۔ ذکر معراج آسان نہیں ہے، اور اسی لیے حضرت میر انیس علیہ الرحمٰن نے فرماتے ہیں کہ دنیا میں محمد سا شہنشاہ نہیں، کس راز سے خالق کے وہ آگاہ نہیں، باریک ہے ذکر قرب معراج انیس، خاموش کہ یہاں سخن کو بھی راہ نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور بلندر صلوات پڑھیں محمد و آل۔ غور فرمائیں، بڑی نازک منزل ہے، بہت اپنے آپ کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ ادب بارگاہ الہی کا لحاظ رہے، اس کے جلال و جمال کا خیال رہے، اس کے حریم قدس کا خیال رہے، اور پھر اس کے حبیب کے سفر کا خیال رہے، اور بس پھر اس کے بعد طاقت کہاں کہ دید کا احسان اٹھائیے۔ آیات ذات، مگر ہاں ایک بالکل ابتدائی منزل آیات ذات کے مشاہدے کی عام بندوں کو نماز میں بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی لطف کبریا ہے، یہ بھی لطف کبریا ہے۔ مجھے نہیں معلوم جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کس قدر محروم ہیں، کس قدر محروم ہیں، الطاف الہیہ سے محروم، عنایات خداوندی سے محروم، مقامات قرب الہی سے محروم، راہ ولایت سے محروم، برکات ولایت سے محروم۔ کیا محرومی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ معلوم ہے نماز میں کتنی لذت ہے، لذت کتنی ہے۔ کسی کو کسی سے محبت ہو تو اس کے ذکر میں کتنا مزہ ملتا ہے۔ ذکر کوئی دوسرا کر رہا ہو تو سن کے اچھا معلوم ہوتا ہے، اور خود کر رہا ہو تو لعاب دہن شیریں ہو جاتا ہے۔ لعاب دہن نہیں رہتا، شہد بن جاتا ہے۔ انفاس میں نکھت پیدا ہو جاتی ہے، انفاس میں، سانسوں میں خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔ کسی مجازی محبوب کا ذکر ہو تو، اور جہاں محبوب حقیقی کا تذکرہ ہو۔ نماز شربت وصال ہے، نماز شربت وصال ہے، نماز بادہ معرفت بھی ہے، بادہ عشق بھی ہے۔ دیکھیے، تفکر کریں، سوچیں نماز میں پڑھتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں، عظمت الہی کا احساس کریں۔
میں کیا کہہ رہا تھا کہ وہ ذات بے نیاز ہے، نیاز مندی کا گزر بھی اس کے دامن قدس تک نہیں ہے۔ کس حد تک کہ بندوں کی جتنی صفتیں ہیں، بندوں کی کسی ایک صفت کا وہ محتاج نہیں ہے۔ بندوں کی جتنی خصوصیتیں ہیں، تمام مخلوقات کی جتنی خصوصیتیں ہیں، کسی ایک خصوصیت کا اس کی ذات میں پایا جانا کمال نہیں، نقص ہے۔ ہم مکان کے محتاج ہیں، وہ لا مکانی ہے۔ ہم زمان میں اسیر ہیں، وہ لا زمانی ہے۔ ہم جسم میں مقید ہیں، ہمارا تشخص ہی جسم کے ساتھ ہے، چاہے جس عالم میں ہو۔ کل یہ ذکر ہو چکا، ہر سطح وجود پر، ہر عالم ہستی میں اس عالم کے مناسبت سے روح بدن کے ساتھ ہوتی ہے۔ بہت اہم ہے یہ بحث، معراج کے سفر کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اور وہ جسم مثالی اور جسم برزخی کا تذکرہ جو میں نے کیا، وہ صرف آپ کے خواب کو سمجھنے کے لیے اہم نہیں ہے، روایات معراج کو سمجھنے کے لیے اہم ہے۔ بہرحال ابھی حوالہ آئے گا۔ تو ہم بدن کے محتاج، خاک نائے دہر میں رہیں تو خاکی بدن کے محتاج، عالم برزخ میں رہیں تو برزخی بدن کے محتاج، عالم ملکوت میں رہیں تو ملکوتی بدن کے محتاج ہیں، فردوس میں پہنچ جائیں تو بہشتی بدن کے محتاج۔ ہم بدن کے محتاج، وہ بدن سے بے نیاز، وہ جسم نہیں رکھتا، نہیں رکھتا، نہیں رکھتا، جسم نہیں رکھتا، وہ جسم نہیں رکھ سکتا۔ جسم رکھنا نقص ہے، کمال نہیں۔ جو لوگ اللہ علی اللہ علی اللہ علی کہتے ہیں، بتائیے علی کے جسم تھا کہ نہیں تھا؟ ہوش کے ناخن لیں، علی رب کا نعرہ بلند کرتے ہیں، علی بدن رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے؟ جسم رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے؟ علی غذا کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے؟ نان جمی علی کی جو کی روٹیاں شہرت رکھتی ہیں کہ نہیں؟ علی نے در خیبر اکھاڑا تھا اپنے بازوؤں سے کہ نہیں؟ علی نے عامر ابن عبد ود کو قتل کیا تھا اپنی ذوالفقار سے کہ نہیں؟ علی رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ علی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ علی بندے ہیں اور اللہ کے بندے کے بندے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہے بڑا سب سے۔ اللہ کے بعد مصطفیٰ کی ذات، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس کے بعد بے شک علی کی ذات، اور وہ بھی بے ہمتا نہیں، وہ بھی بالکل یکتا نہیں، ارے زہرا جیسی کوفہ بھی موجود ہے۔ مردوں کو ناز علی پر ہے تو عورتوں کو زہرا پر ناز۔ بولو اہل ولایت، ارباب ولایت، زہرا کے رتبے سے آشنا ہو کہ نہیں؟ زہرا کس کی کوفو تھیں؟ علی کی کوفو تھیں۔ پھر علی کو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کیسے کہہ سکتے ہیں؟
ابو طالب جس کا باپ موجود ہو، خانہ کعبہ جس کی جائے ولادت موجود ہو، زہرا جس کی کفو موجود ہو، حسن و حسین جس کے فرزند موجود ہو، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ہاں آگے چلیں تو مکان کے ہم محتاج، ہماری خصوصیت ہے مکان. مکان پر ناز کرتے ہیں، دکھاتے ہیں دوستوں کو بلا کے، دیکھیے میں نے مکان بنایا ہے، کیا اچھا مکان بنایا. ایک دوسرے سے مسابقہ ہوتا ہے، انہوں نے 100 کنال کی کوٹھی بنائی ہے تو ہم 200 کی بنائیں گے، اور انہوں نے ایسی بنائی ہے تو ہم ویسی بنائیں گے. کسی نے وائٹ ہاؤس بنایا تو ہم ریڈ ہاؤس بنائیں گے. شاہجہاں نے لال قلعہ بنایا ہے تو ہم زمرد کا قلعہ بنائیں گے. مکان پر ہم ناز کرتے ہیں، وہ مکان اس کے لیے نقص ہے. ہم ناز کرتے ہیں، وہ بے نیاز ہے. زمان ہم نے اتنی عمر پائی، فلاں نے اتنی عمر پائی، اور دیکھیے اتنی عمر تک ہمارا جسم دیکھیے، میں نظر آتا ہوں کہ 4,500 برس کا ہوں؟ نہیں نظر آتا نا، اور اس پہ میں ناز کرتا ہوں. آپ لوگ داد دیتے ہیں، آپ لوگ داد دیتے ہیں. تو جس وقت تک انسان کی جوانی کے آثار برقرار رہیں، زمانہ ہمارے لیے اہم ہے. خدا کے لیے زمانہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ہمارے لیے جسم اہم ہے، اللہ کے لیے جسم اہم نہیں. ہماری کوئی خصوصیت، مخلوقات کی کوئی خصوصیت خالق میں پائی نہیں جا سکتی، لیکن یہ ہے اس کی بلندی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس کی عظمت. جب ہم رکوع میں جھکتے ہیں، لیکن نماز کے مرحلے دیکھیے، نماز میں کیسے ذہن عروج پاتا ہے. روح جو ہے وہ عروج اور معراج کی منزلوں پہ جاتی ہے. ہم کھڑے ہوتے ہیں، سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، یہ بہت ادنا منزل ہے. اس کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی خصوصیات پہ نظر ہوتی ہے. ہم ہیں، ہمارا جسم ہے، ہم مکانی ہیں، ہم زمانی ہیں، ہم کیا ہیں. اور رب کا تذکرہ زبان پر ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، ہاں اللہ اکبر، وہ تو نہ مکانی ہے، نہ زمانی ہے، نہ جسم رکھتا ہے. کوئی ہماری خصوصیت اس میں پائی نہیں جاتی. عظمت کا تصور پیدا ہوتا ہے، سر جھک جاتا ہے رکوع میں. سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ. عظمت کا تصور پیدا ہوا، اور عظمت کا تصور پیدا ہوا اس کی تسبیح کی. اور یہ سمجھے تسبیح کر کے کہ ہم نے اس کی نعت اور توصیف اور تسبیح کا حق ادا کر دیا. جیسے ہی سر اٹھایا، دعا کی، مناجات کی، فوراً خیال آیا کہ وہ تو اس سے بھی بہت بلند ہے، وہ اس سے بھی کہیں بلند. اس کی عظمت تو یہ ہے کہ ہماری کسی چیز کا وہ محتاج نہیں، اور اس سے بھی زیادہ بڑی بلندی اس کی یہ ہے کہ جو کچھ اس کی اپنی صفتیں ہیں وہ دیے چلا جاتا ہے ہم کو. ایک صفت بھی اپنے لیے بچا کے نہیں رکھتا، اپنی ساری صفتیں اپنی مخلوقات کو دیے جاتا ہے. جیسے ہی اس کی اس بلند ترین عظمت کا خیال آتا ہے، سجدے میں جھک جاتے ہیں. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اس کی ذات میں مخلوقات کی خصوصیتوں کا نہ ہونا اور اس کی ذات میں صفتوں کا ہونا اور ان صفتوں کا فیضان عام،
یہ آیات ذات کا مشاہدہ ہے جو عام بندہ کرتا ہے. یہ آیات ذات ہیں جن کا مشاہدہ بندہ کرتا ہے، لیکن آیات کے مراتب ہیں، مشاہدے کے مراتب ہیں، مکاشفے کے مراتب ہیں، معرفت کے مراتب ہیں. یہ ہم ہیں، ہم مصلی پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں یہ مشاہدہ، لیکن وہ مشاہدہ کیا رہا ہوگا جس کے لیے رب نے دعوت دی. ایک جلوہ عام ہوتا ہے، ایک تجلی خاص، اور اس تجلی خاص کے لیے دعوت دی. براق بھیجا، رف رف بھیجا، جبرائیل کو بھیجا، میکائیل کو بھیجا، اور جناب والا تمام انبیاء کی صفیں راستے میں صف بستہ کھڑی ہو گئیں. چلا حبیب کبریا. بس فرق یہ ہے حبیب اور خلیل میں. حبیب وہ ہے کہ جب حریم قدس تک جائے تو خلیل راستے میں کھڑا ہو کر سلام عرض کرے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آیت کریمہ میں معراج جسمانی کی دلیلیں ہیں، اور وہ دلیلیں کیا دلیلیں ہیں؟ قیامت کی دلیلیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. پہلا ہی کلمہ ذہن کو آمادہ کرتا ہے معراج کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے. سبحان الذی. یہ بات تسبیح سے شروع کیوں ہوئی؟ اس لیے شروع ہوئی کہ مصطفیٰ جسم کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک خاص وقت میں جا رہے ہیں، ایک خاص سمت میں جا رہے ہیں. اس لیے کہیں ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ خدا بھی جسم رکھتا ہے، وہ بھی کسی خاص محل میں رہتا ہے، وہ بھی کسی خاص سمت میں رہتا ہے. اس لیے تسبیح سے گفتگو شروع ہوئی. الذی، اس میں جو ابہام ہے بہت معنی خیز ہے. سبحان اللہ ہے کیوں نہیں کہا؟ سبحان الرحمن ہے کیوں نہیں کہا؟ سبحان الذی. الذی میں ایک عجیب و غریب جامعیت ہے جو ہو میں ہے. بس اب ہر چیز کی تشریح ممکن نہیں ہے. اگر یہ تقریریں کبھی ایڈٹ ہو کے چھپیں تو پھر حاشیوں میں کچھ لکھ دوں گا مزید مطالب. الذی اسری بعبدہ لیلا. یہاں تک 4 دلیلیں آ گئیں. سبحانہ میں ایک دلیل، اسری میں دوسری دلیل، بعبدہ میں تیسری دلیل، اور بعبدہ میں صرف 2 دلیلیں اسی میں، ایک بے میں ہے ایک عبد میں ہے. 4 دلیلیں یہاں. لیلن اسرا میں موجود زمانی مفہوم کی تصریح اور تاکید ہے. میں نے کہا اسرا میں معنی پوشیدہ ہے راتوں رات سفر کرنے کے، اس لیے جب راتوں رات کا مفہوم آ گیا تو پھر لیلن نے صرف اس کی صراحت کی، اس ابہام کو دور کیا. کلام الہی کی صنعت یہی ہے کہ وہ ہر ابہام کو دور کرتا جاتا ہے. الذی کا ابہام آخر آیت میں دور ہوگا، انہ هو السمیع البصیر. دور ہوگا وہ ابہام، لیکن پہلے ابہام رکھا ایک خاص غرض سے، بعبدہ لیلا. اب مجلس میں بہت سے اہل دانش تشریف فرما ہیں، علماء تشریف فرما ہیں. جناب مولانا علی غضنفر صاحب قرار بھی تشریف فرمائے، مولانا عابدی صاحب تشریف فرمائے، جن کے برادر بزرگ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بشیر نجفی صاحب قبلہ، خدا ان کا سایہ برقرار رکھے. میں یہ بات برابر کہتا ہوں کہ ان کی شخصیت، علمی شخصیت اہل لاہور کے لیے اور پورے اہل پنجاب کے لیے اور پورے اہل پاکستان کے لیے اور پورے بر صغیر کے لیے سرمایہ افتخار ہے.
خدا توفیق دے ہم لوگوں کو کہ اپنی انانیتوں سے نجات پا کر استفادہ کر سکیں، کیا کہنے، سبحان اللہ، اپنی نفسانیتوں سے اوپر اٹھ سکیں، کچھ معراج حاصل کر سکیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ اللہ تشریف فرمائیں تو یوں ہی میری تقریریں بوجھل ہوتی ہیں، اور جب اتنی وزنی شخصیتیں پیدا آ کر بیٹھ جائیں تو کتنا بوجھ بڑھ جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اور ذہن دوسرے مطالب تک چلا جاتا ہے۔ بے عبدہی میں دو دلیلیں، لیلن اسرا کے ابہام کو دور کرنے کے لیے صراحت ہے اور تاکید ہے، اور ایک مفہوم اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ پوری رات سفر جاری نہیں رہا، رات کے ایک مختصر عرصے میں سفر ہوا۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ چونکہ کل آخری تقریر ہے اور صرف 5 تقریریں میرے پاس تھیں کہ جن میں میں معراج کا بیان کرنا چاہتا تھا، معراج کا بیان مکمل نہیں ہو سکے گا، صرف مطالعہ معراج کا ذوق پیدا ہو گیا اگر آپ میں، تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری محنت ٹھکانے لگی، صرف ذوق اگر پیدا ہو جائے معراج نبوی کو سمجھنے کے لیے اور اس سے روحانی اکتساب کے لیے۔ سمجھنے کے معنی کیا ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ رب اکبر یہ نہیں چاہتا کہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ دہرایا جائے، بلکہ اس کے اوصاف اپنے اندر پیدا کیے جائیں۔ آپ کا نبی بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ صرف محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد خاتم النبیین، اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے رہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہیں چاہیے کہ محمد انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ جو نام لے ان کا وہ ایسا ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ وہ دنیا میں محمد ہیں اور آخرت میں محمود۔ وہ چاہتے ہیں ان کے بندے بھی ایسے ہوں، کلمہ گو بھی ایسے ہوں جو دنیا میں محمد ہوں اور آخرت میں محمود۔ دنیا والے بھی تعریف کریں، یہ امتی ہے، یہ مصطفی ہے، یہ مرد مسلم ہے، ناز کرے انسان، اور آخرت میں فرشتے ناز کریں، دیکھو یہ امتی ہے محمد کا۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہوئی تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور پیغمبر اس کے محتاج نہیں ہے۔ غنی علی الاطلاق کا بندہ بھی غنی ہوتا ہے، خدا کی قسم، غنی کا بندہ مستغنی ہوتا ہے، وہ غنی ہے یہ مستغنی۔ آپ سمجھتے ہیں رسول اللہ ہمارے درود کے محتاج ہیں؟ ہم صلوات پڑھ کے ان پہ احسان کر دیتے ہیں، ہم ان کا ذکر کر کے ان پہ احسان کر دیتے ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا رکاکت فکر ہے، کیا رکاکت فکر۔ ان کا نام اتنی بار دنیا میں لیا جا رہا ہے، شاید اسی سبب سے دنیا ابھی تک اپنی تمام خرابیوں کے باوجود قائم ہے۔ خدا کی قسم، دیکھو نا دنیا میں کتنی کثافتیں، کتنی گندگیاں ہیں، ہر سطح پر کتنی گندگی، کتنی بدکاری، کتنی رکاکتیں، کتنی بے راہ روی، کتنی کثافتیں، کتنی نجاستیں، کتنی خباثتیں، کیا نہیں ہے دنیا میں۔ پھر بھی دنیا قائم ہے تو صرف اس کا ایک سبب یہ ہے، یہ اعجاز اس میں گرامی مصطفیٰ ہے جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، اور اس کے بعد مسلمان کو ایک اعزاز دے دیا کہ وہ جب اذان دیتا ہے تو آفاق دنیا اس طرح ہیں کہ ایک شہر کی اذان ختم نہیں ہوتی کہ دوسرے شہر کی شروع ہوتی، دوسرے شہر کی ختم نہیں ہوتی کہ تیسرے شہر کی شروع ہوتی، تیسرے شہر کی ختم نہیں ہوتی کہ چوتھے شہر کی شروع ہو جاتی۔ یعنی گلوب پر، کرۂ ارضی پر، دنیا پر مسلسل ایک آواز گونج رہی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ،
اور یہ اس میں گرامی رحمت عالم کا کرم ہے، معجزہ ہے کہ دنیا بھی قائم ہے اور برقرار ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد۔ انسان نے اپنے آپ کو اور اپنے کرۂ ارضی کو تباہ کرنے کی کوئی کسر چھوڑ رکھی ہے؟ کوئی کسر نہیں، پھر بھی قائم ہے۔ یہ صرف اعجاز ہے نام مصطفیٰ کا، اعجاز ہے رحمت عالم کا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کتنے آثار رحمت ہیں وہ تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ان کے اصل آثار رحمت کیا ہیں؟ علی ایک پیکر ہے رحمت مصطفیٰ کا، زہرا آیات ذات مصطفیٰ ہے، آیات ذات الہی کچھ اور ہے، آیات ذات محمد ہے۔ علی، محمد، زہرا، حسن، حسین، یہ ائمہ کا سلسلہ، یہ آیات ذات مصطفیٰ ہیں۔ معجزے دیکھنے ہوں محمد کے، خدا کی قسم دنیا والے معجزوں کا انکار کرتے ہیں، معراج کا انکار کرتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے رد الشمس کے اوپر بڑی بحث کی، اب جی نہیں چاہتا کبھی نام لینے کا، بس اشارتاً کہہ دیتا ہوں، ایک بہت بڑے دانشور ہیں، ابھی زندہ موجود ہیں، اور لوگوں کو یہ دھوکہ بھی ہے کہ وہ بہت بڑے عارف ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں۔ مولانا روم کے اوپر ان کی کتاب چھپ چکی ہے، مثنوی پہ ان کا خصوصی مطالعہ ہے، اور مجھ سے فرمانے لگے کہ آخر آپ سوچئے 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں مولانا، یہ سوچئے، غور کیجئے کہ یہ واقعہ جو ہوا رد الشمس کا، یہ ممکن کیسے؟ نابود نہ ہو جاتی یہ کائنات؟ سب یہ آپ دیکھیے ایک ایک منٹ سیکنڈ حرکتیں جاری ہیں، زمین کی حرکت، چاند کی حرکت، سیاروں کی حرکت، ستاروں کا نظام، سب کائنات درہم برہم نہ ہو جاتی؟ اس لیے یہ روایت درست نہیں ہے، بلا وجہ مجھے میرے ذہن میں نہیں آ گئی ہے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ معراج کے ذکر میں شرح صدر کا بھی واقعہ ہے، آغاز میں معراج کے اختتام پر رد الشمس کا معجزہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتنی مرتبہ سورج رکا ہے مصطفیٰ کے لیے؟ معلوم ہے؟ اس میں اب مشکل یہ ہے کہ پوری روایتیں لوگ پڑھتے نہیں۔ بہرحال ایک بات اور عرض کر دوں کہ چونکہ یہ 5 ہی دن ہیں، اس لیے میں تمام روایتوں پہ الگ الگ گفتگو کر ہی نہیں سکتا، ایک روایت پہ گفتگو کرنے کے لیے کئی گھنٹے چاہیے۔ مثلا میں نے ایک بار کہا کہ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو کچھ دیر تک حضرت ابو طالب کو نظر نہیں آئے، لیکن پھر میں نے یہ بھی کہا کہ آپ گئے اور آئے اتنی صورت کے ساتھ کہ بستر گرم رہا، تو ظاہر ہے کہ اتنی دیر میں تو اتنی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ خود بتاتی ہے کہ وہ معراج کا الگ واقعہ ہے، یہ معراج کا الگ واقعہ، ایک معراج نہیں آئے، وحی سے پہلے، پہلی وحی سے پہلے معراج ہوئی، پہلی وحی سے پہلے معراج ہوئی، اس کے بعد دعوت ذوالعشیرہ سے پہلے معراج ہوئی، اس کے بعد ہجرت سے پہلے معراج ہوئی۔ ایک معراج میں شبہ ہے آپ کو؟ اسی لیے میں نے غالباً روز اول یا روز دوم کہا تھا، ہمیں ان کے وہاں جانے پر حیرت نہیں ہوتی، یہاں ٹھہرنے پہ حیرت ہوتی ہے۔
پہلی معراج جب ہوئی، پہلی معراج، اس میں کچھ وقفہ گزر گیا اور اس لیے جناب ابو طالب کو پریشانی لاحق ہوئی۔ اس کے بعد جب گئے تو اب عرض کروں کہ وقفہ کیوں نہ دیا گیا؟ عرض کروں وقفہ کیوں نہ دیا گیا؟ پیغمبر کے معراج میں دوبارہ وقفہ اس لیے نہیں دیا گیا، زمان پر الہی تصرف اس لیے ہوا کہ کہیں ہم دیر تک اس مہمان کو رکھیں تو ابو طالب کا دل بے چین نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اللہ اپنے اولیاء کے دل کا لحاظ فرماتا ہے، اولیاء کا دل۔ ابو طالب ولی خدا ہیں، یہ جملہ یاد ہے نا، اس منبر سے کہہ چکا ہوں پچھلے برسوں میں، مکرر کہا ہے، علی تنہا ولی نہیں ہے، علی ولی ابن ولی کا نام ہے۔ اولیاء کا دل، ابو طالب ولی خدا ہیں، یہ جملہ یاد ہے نا، اس منبر سے کہہ چکا ہوں پچھلے برسوں میں، مکرر کہا ہے، علی تنہا ولی نہیں ہے، علی ولی ابن ولی کا نام ہے۔ علی ولی ابن ولی کا نام۔ ابو طالب اپنے دور میں ولی خدا اور متولی کعبہ تھے۔ بہرحال گفتگو کو ایک قدم اور آگے بڑھاؤں، ذہن سے اعتراضات دور تو کرتا جا رہا ہوں، مگر مجھے معلوم ہے کہ بہت سے سوالات پیدا بھی ہوں گے، غرض و غایت بھی ہے سوالات پیدا ہونے چاہیے۔ جب سوالات پیدا ہوں گے آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، جب سوالات پیدا ہوں گے آپ علماء کی دیہڑی پہ جائیں گے، جب سوالات پیدا ہوں گے تو اپنے جہل کا احساس ہوگا، جب سوالات پیدا ہوں گے تو علم کی قدر ہوگی، اور جہاں جہل کا احساس ہوا اور علم کی قدر ہوئی وہیں روح ارتقاء کا سفر شروع کر دے گی۔ روح ارتقاء کا سفر شروع کر دے گی۔ اگر روح میں ارتقاء کا سفر شروع ہو گیا تو یہ کیا کم اثر ہے ذکر معراج کا؟ یہ کم برکت ہے ذکر معراج کی؟ بہرحال یاد رکھیں، بار بار میں زور دے رہا ہوں اس بات پر کہ یہ ایک فضیلت ہے حضور کی، ایک منقبت ہے حضور کی، مگر یاد رکھیں کہ اس میں آپ کے لیے ایک دعوت بھی ہے، اور اس دعوت کی طرف شاعر مشرق نے اشارہ بھی کیا ہے۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اب ایک نقطے کی طرف متوجہ کروں، دل جگر تھام کے بیٹھیے گا، صرف انبیاء اور اولیاء کی فضیلتیں ہی بار نہیں ہوتی کمزور طبیعتوں پر، زندگی کے اسرار بھی بہت گراں ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ میں نے توجہ دلائی ہے، لیکن آج ایک نئے زاویے سے توجہ دلا رہا ہوں۔ یہاں آیت معراج میں لفظ عبد کیوں رکھا؟ رسول خاتم النبیین ہیں۔ سبحان الذی اسری بخاتم النبیین لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ نہیں ہے آیت، ورنہ ہوتا کہ یہ خاتم النبیین کا مرتبہ ہے۔ سنو، سوچو، عزیزو، جوانوں، طالب علموں اور میرے بزرگوں، آپ سوچیں، اگر کہا جاتا تو یہ خاتم النبیین کا مرتبہ ہے۔ سبحان الذی اسری بنبیہ
نبوت کا مرتبہ ہے. سبحان الذی اسری برسولہ رسول، سبحان الذی اسری بحبیبہ، سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ ایک صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے. بندگی میں کمال پیدا کرو تو وہ اپنے حریم قدس کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا. اگر بندگی میں کمال پیدا ہو جائے تو پھر ایسی معراجیں بھی ہوتی ہیں جہاں براق کی ضرورت نہیں ہوتی. مصطفیٰ کی 120 معراجوں میں 1 یا 2 معراجوں میں براق آیا، باقی معراجوں میں براق کی ضرورت نہ پڑی. اور دیکھو معراج کے منزلوں پہ کون کون پہنچا ہے. بلندی بلندی، عروج عروج، ارتقاء ارتقاء. نفسانیتوں سے اٹھو، ذہن سے تعصبات کو دور کرو، آئینہ دل کو جلا کرو. دیکھو وہاں تنہا رسول کی آواز نہیں ہے، حریم قدس الہی میں ایک آواز اور گونج رہی ہے. یہ آواز کسی اور کی نہیں، اللہ کے بندے کی آواز ہے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اللہ رب العالمین ہے، اس کا فیضان عام ہے، اس کا فیضان عام ہے. حریم قدس تک وہ پہنچتا ہے کہ جو بندگی میں کمال پیدا کر لے. یقیناً مصطفیٰ جیسا بندہ کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں نے شاید یہاں کہا تھا یا کسی مقام پہ کہا تھا کہ دونوں میں شان وحدانیت ہے. خدا الوہیت میں وحدانیت رکھتا ہے، مصطفیٰ بندگی میں وحدانیت رکھتا ہے. خدا کی قسم وہ بھی یکتا و یگانا ہے، محمد بھی یکتا و یگانا ہے. وہ معبود ہونے کی حیثیت سے یکتا و یگانا، یہ عبد ہونے کی حیثیت سے یکتا و یگانا. محمد کے مراتب، آقا کے فضائل، خاتم النبیین کے مراتب. اللہ اکبر. ہاں بس ان کے ساتھ وہ عروج پاتا ہے کہ جو دنیا میں بھی دیکھیے نا، جو جس سے مانوس ہوتا ہے اس بات کا خیال ہمیشہ رکھا جاتا ہے یا نہیں. اچھا مجھے کوئی بلاتا ہے پاکستان میں اب مجلس پڑھنے کے لیے، میں تنہا جاتا ہی نہیں ہوں، سب جانتے ہیں. میرے ساتھ نجم الحسن جعفری صاحب ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور اگر یہ ساتھ ساتھ نہ ہو مجھے بھی قرار و چین نہیں رہتا. یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں، آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوئیے گا. ایک سکون رہتا ہے، چونکہ میرا ملک نہیں ہے، میں دوسرے ملک میں ہوں. اب یہ تقریبی مثال ہے، تو میں ان سے مانوس ہوں، یہ مجھ سے مانوس ہیں. میں اکیلے تو جاتا نہیں.
آجا یہ پروٹوکول کا بھی حصہ ہے. دیکھیے مجھے کوئی بلائے تو اکیلا بلائے گا اور اپنے گھر بھی بالکل تنے تنہا ہوگا, اکیلا خالی. آج تک تو ایسا ہوا نہیں. کھانے پہ بھی لوگ دعوت کرتے ہیں تو دو چار اور دانشوروں کو, علماء کو, شعراء کو, ادبا کو بلا لیتے ہیں, مومنین کو بلا لیتے ہیں کہ مولانا آئیں گے, بیٹھیں گے تو آخر کسی سے بات ہوگی, کچھ سوال ہوگا, جواب ہوگا. ایسے تھوڑی کہ آئیں گے کھا کے چلے جائیں گے, کوئی کھانے والے جانور تھوڑی ہیں. اس موقع پر ایک ارشاد سن لیجئے. سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام. درس ہے, سبق ہے. فرماتے ہیں, چھوٹا سا جملہ ہے, نہ جانے کس موقع پر فرمایا ہوگا. فرماتے ہیں کہ انسان ایسی شے نہیں ہے جسے کھانے کے لیے دعوت دی جائے. کل یا پرسوں میری زبان سے ایک جملہ ادا ہو گیا تھا, انسان بنیادی طور پر روحانی مخلوق ہے. کھانا تو ہم میں, ظاہری کھانا ہم میں اور جانوروں میں مشترک ہے. آپ کسی جانور کو بھی لا کے گھر پہ رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ کھلائیں گے. انسان کوئی ایسی شے نہیں ہے جسے کھانے کے لیے دعوت دی جائے. یعنی انسان اس سے بلند ہے, برتر ہے. اس لیے اگر کوئی صرف کھانے کے لیے مجھے مدعو کرے اور میں دعوت قبول نہ کروں تو اس کی خاطر شکنی نہیں ہونی چاہیے. کھانا کوئی چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ مجھے بلائیں, دعوت دیں. ہاں اگر کوئی علمی مسئلہ ڈسکس کرنا ہے, کوئی بزم ہے, کوئی نشست ہے علمی ادبی, تو پھر آ سکتے ہیں. بزم آراستہ ہونی چاہیے. آدمی انسان ہے, انسان کے لیے انس و محبت کی بزم درکار ہے. انسان ایک روحانی مخلوق ہے, اس لیے اس کے لیے غذائے روحانی چاہیے, علم و معرفت کی باتیں چاہیے. جب تک علم و معرفت کی دعوت نہ ہو, سفرہ معنوی نہ ہو, مائدہ روحانی نہ ہو, اس وقت تک دعوت نہ کرنی چاہیے, نہ ایسی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ بلا رہا ہے تو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میرا حبیب آئے تو کہیں خلوت کی ہیبت. معراج کا مضمون اور موضوع ایسا خاطر انگیز ہے کہ بہت سے شعراء نے غزلوں میں بھی معراج کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک غالب کا مقطع تو پڑھ چکا ہوں, ایک اور تھے پروفیسر احتشام حسین مرحوم, مارکسی نقاد تھے, پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے بہت فعال رائٹر تھے اور ممبر تھے, اچھے دانشور تھے. لیکن اپنی ایک غزل میں عجیب لطیف اشارہ کر گئے. جب یہ شروع میں 50s میں چاند پر جانے کی بات آئی ہے سامنے, اور یہ آئی کہ انسانوں نے ستاروں پہ کمندیں ڈالیں, تو انہوں نے غزل کہی اور ایک شعر عجیب و غریب لطیف انداز سے کہہ گئے, اب کیا دکھا رہا ہے مہ راہو کہکشاں, اب کیا دکھا رہا ہے رہوے باہو کہکشاں, ظالم کسی کے نقش قدم یاد آ گئے. یہ راستہ تو میرے مصطفیٰ کا روندا ہوا راستہ ہے. ارے یہ چراغ سورج اور چاند و ستاروں کے نہ جانے کب کے بجھ چکے ہوتے, گرد قدم مصطفیٰ جو پڑ گئی تو اور چمک اٹھے.
اور وہاں تک جو پہنچے تو خلوت تو تھی، مگر کیسی خلوت تھی، قربت نصیب ہوئی، کیسی قربت۔ یہاں پر بھی کسی شاعر نے غزل میں کہا ہے، قربت کی ہیبت بھی غضب ہے، قربت کی ہیبت بھی غضب ہے، دل سہما سہما سا ہے، ایسے میں ایک قوت بن جاتی ہے کسی لہجے کی مٹھاس۔ ایسے میں ایک قوت بن جاتی ہے کسی لہجے کی مٹھاس۔ گئے بلندیوں تک گئے، منازل سفر بہت ہیں، مراحل سفر بہت ہیں، مقامات سفر بہت ہیں، سب کا بیان ممکن نہیں ہے، مگر گئے وہاں تک۔ اور جب گئے اور واپس آئے، اب خلوت کی کچھ باتیں کل پہ چھوڑیں، واپس آئے، چونکہ ذکر آ گیا تھا اس لیے اسے پورا کر دوں۔ ایک سفر معراج میں یہ پیش آیا کہ جب واپس آئے اور اعلان ہوا کہ معراج پر گئے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ آیت نشانی، تو مکے سے تھوڑے فاصلے پر ایک مقام کا نام لیا، کہا اس مقام پر ایک قافلہ ہے، اس کا اونٹ کھو گیا ہے، وہ لوگ اپنا اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں، جب وہ آئیں گے تو پوچھ لینا کہ میں خبر صحیح دے رہا ہوں کہ نہیں۔ عربوں کو سمجھانا تھا، جن کی زندگی میں اونٹ، صحرا، خانہ بدوشی، یہ سب تو ان کو اسی لہجے میں بتایا جا سکتا تھا۔ قافلہ ہے، اس کا ناکہ کھو گیا ہے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں، شام تک آ جائے گا، سورج ڈوبنے سے پہلے آ جائے گا۔ حضور نے کہہ دیا سورج ڈوبنے سے پہلے آ جائے گا۔ اب پورا مکہ منتظر ہے، اور کہا اس طرف سے آئے گا۔ اب سب کی نظریں ادھر لگی ہوئی ہیں، سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا، قافلہ نہیں پہنچا، حبیب خدا مطمئن ہے، صادق و امین پیغمبر مطمئن ہے، ممکن کیسے ہے کہ صداقت پہ حرف آ جائے؟ اسی دن ہمیشہ کے لیے سورج کا چراغ گل نہ ہو جاتا۔ مجال تھی کہ ڈوب جاتا۔ حبیب خدا نے کہا تھا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے قافلہ آئے گا۔ دیکھیں اٹھا کے تفصیلی روایتیں، اٹھا کر دیکھیں انسان العیون کیا لکھا ہے اس میں، کہ سورج ٹھہرا رہا اپنی منزل پر، دن لمبا ہو گیا، اس وقت تک نہیں ڈوبا جب تک کہ قافلہ مکے میں آ نہیں گیا۔ یہ پہلا معجزہ ہے رد الشمس کا، نہ معراج ایک ہے نہ رد الشمس ایک۔ رد الشمس کا یہ پہلا واقعہ ہے حیات پیغمبر میں۔ حبس شمس ایک منزل پہ ٹھہر گیا، ڈوبنے نہیں دیا، دن طویل ہو گیا، یہاں تک کہ وہ کارواں پہنچا اور اس نے بالکل تصدیق کی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا دیر کہاں ہو گئی تھی؟ کہا ناقہ غائب ہو گیا تھا۔
کس منزل پر؟ وہی نام جو پیغمبر نے بتایا تھا. تصدیق ہو گئی. اور اس طرح سفر معراج کے شروع میں شرح صدر کی روایت اور سفر معراج کے آخر میں رد الشمس کی روایت. اب بندے کا بندے کی فضیلتوں میں اشتراک دیکھو. معراج پر گئے تو لہجہ وہاں سنا، معراج سے آئے تو مصطفیٰ کے لیے رد شمس ہوا. اب کیسے پتا چلے کہ مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ جیسا بندہ کون ہے؟ سلسلہ ولایت کا کیسے بڑھے گا آگے؟ نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی. یہ خاتم النبیین ہیں، یہ خاتم المرسلین ہیں، یہ سید المرسلین ہیں، یہ افضل المرسلین ہیں، یہ اشرف النبیین ہیں. رسالت و نبوت ختم ہو گئی مگر ولایت آگے بڑھے گی، عبدیت آگے بڑھے گی. آگے بڑھے گی تو علامات اس بندے کے لیے سورج پلٹا تو اس بندے کے لیے تعارف اولیاء کا یوں ہوتا ہے، اہتمام الہی ہوتا ہے. اس طرح تعارف ہوتا ہے، اہتمام الہی. اہتمام الہی کیا تھا واقعہ؟ کسی جنگ سے تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. جناب امیر تشریف لائے، جیسے ہی بیٹھے حضرت کے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹ گئے اور لیٹے رہے. دیر ہو گئی، اٹھے. علی تم نے نماز عصر پڑھی؟ علی نے کہا نہیں. اچھا آپ بتائیے کہ کیا حضور فرما دیتے کہ قضا پڑھ لو؟ خدا کی قسم نہ جانے کتنے مراحل ہیں فکری، کتنے مسائل ہیں، کتنے مطالب ہیں جن پر ابھی غور نہیں کیا گیا. یہ صرف منقبت و فضیلت کی باتیں نہیں ہیں، جذباتیت کی باتیں نہیں ہیں. یہ نہ جانے کتنی گہرائیاں ہیں، کتنی گہرائیاں ہیں. ٹیلی ویژن پر روایتیں سنائی جاتی ہیں، رسول اللہ کی نماز قضا ہو گئی. ہوگی روایت، ہوگی، کتابوں میں ہے. میں بھی کہتا ہوں ہے. کتابیں کیا، کتابیں کس کی، کتابیں کیسی، روایتیں کون سی، راوی بھی کیسے. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میرے لہجے کی تلخی کے لیے اتنا کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ روایتیں کہ نماز قضا ہو گئی. جب علی نے نماز قضا نہ پڑھی تو محمد کیسے پڑھ سکتا؟ پوری زندگی علی نے نماز قضا نہ کی، پوری زندگی زہرا کی نماز قضا نہیں ہوئی، پوری زندگی علی حسن کی نماز قضا نہیں ہوئی، حسین کی نماز قضا نہیں ہوئی. کربلا جیسا واقعہ ہو گیا نماز قضا نہیں ہوئی. ہوش ہے مسلمان کو، ہوش ہے. بس اب چند جملوں کے بعد باب مصائب میں داخل ہو جاؤں گا.
لیکن اس مرحلے کو حل کر لوں. زانو مبارک زانو مرتضی پر رخسار مصطفیٰ ہے. آئینہ زانو مرتضی پر عکس جمال روح مصطفیٰ تجلیاں بکھیر رہا ہے. کہیں آئینہ زانو کی ترکیب اگر بامانی ہوتی ہے تو اس مقام پر. غزلوں میں شاعران نے آئینہ زانو کی ترکیب بھی لکھی ہے. آئینہ زانو مرتضی پر روح مصطفیٰ کی تجلیاں بکھر رہی ہیں. نبوت ولایت کی آغوش میں استراحت کر رہی ہے. کائنات وجد و سرور میں رقصاں ہے. رقص میں حرکتیں غیر متوازن ہوتی ہیں. ستارے اپنی جگہ رقصاں، سورج اپنی جگہ رقصاں، چاند اپنی جگہ رقصاں، زمین اپنی جگہ رقصاں. ممکن تھا کہ نظام درہم برہم ہو جائے. ایک معجزہ رد الشمس بظاہر ایک ہے، بباطن معجزات کا سلسلہ ہے. بباطن معجزات کا سلسلہ ہے. یہی جملہ میں نے کہا تھا ان بزرگوار سے جنہوں نے اعتراض کیا کہ آپ 21ویں صدی میں معجزہ رد الشمس کی بات کرتے ہیں. اب میں کیا کہتا کہ 21ویں صدی کے شانے پر آپ کا وجود کتنا بار ہے. کہ جب عقلیں ترقی کر رہی ہیں تو آپ کی عقل اندھی ہو چکی ہے. ایک معجزہ بظاہر ایک نہیں ہوتا، سلسلہ ہوتا ہے معجزے کا. کل آپ دیکھیں حضور کا ایک معجزہ ہے جس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوا کہ آپ نے اشارہ کیا درخت کو، وہ اپنی جڑوں سمیت اپنی جگہ سے اکھڑ کے حضور کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا. جڑیں اکھڑی ہوئی ہوں اور درخت کھڑا رہ جائے، یہ ایک معجزہ. بے کسی کے اکھاڑے خود بخود درخت کی جڑیں اکھڑ آئیں، ایک معجزہ. اکھڑنے کے بعد گر نہ جائے چلتا ہوا آئے، یہ معجزہ. اس کے بعد حضور کو سلام کرے السلام علیکہ یا رسول اللہ. درخت بولتے ہیں مگر درخت کی آواز سننے کے لیے موسیٰ کو طور پر جانا پڑتا ہے. مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے درخت گفتگو کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھئی قرآن کا واقعہ ہے نا، درخت سے آواز آئی، درخت سے آواز آئی، وہ موسیٰ کا مقام ہے. موسیٰ اگر معجزہ دیکھنے ہو تو طور پر آؤ. اور میں اب سب کو کہوں اے امتیو، معجزہ دیکھنا ہو تو قدم مصطفیٰ میں آؤ. قدم مصطفیٰ. ہر معجزہ ایک معجزہ نہیں ہوتا، معجزے کا تسلسل ہوتا ہے. تسلسل. سلام کیا، پھر کہا واپس جاؤ، واپس چلا گیا. اور پھر جیسے تھا. کتنے معجزے، ایک معجزے میں کتنے معجزے ہیں. اسی طرح سورج کے پلٹنے میں، سورج پلٹا. سورج اس نظام شمسی کا بادشاہ ہے، بادشاہ پلٹا، پورا نظام پلٹ پڑا. پورا نظام پلٹ پڑا. حیرت کی کیا بات ہے. نہ پلٹتا تو نظام معطل ہو جاتا، اسی دن کائنات نابود ہو جاتی. حریم قدس الہی کے حبیب نے، حبیب کبریا نے کہا اور نہ پلٹا. تو روشن کس کے لیے کیا گیا تھا؟
سبحان اللہ. تو علی کے زانوں پہ سر محمد ہے. اور جب اٹھے تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں، ہمارے جوان پوچھتے ہیں روایتیں سن کے کہ مولا علی کی نماز قضا ہو گئی، اس کا مطلب اول وقت نہیں پڑھی، پھر کیا ہوا؟ وہ تو معجزہ ہو گیا، ورنہ قضا تو ہو ہی گئی تھی. ہیں؟ رسول اللہ سے پوچھئے کیا ہوا؟ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ رسول اللہ سے پوچھئے کیا ہوا؟ رسول نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے. اے پروردگار، تجھے علم ہے کہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. بندگی کا کمال، راز معراج بندگی، راز معراج بندگی. بندگی کا کمال کیا ہے؟ بندہ خود کہے میں بڑا مطیع بندہ ہوں، میں بڑا فرما بردار بندہ ہوں. نہیں، آقا کہے کہ یہ مطیع و فرما بردار ہے نا. رسول فرما رہے ہیں اے معبود، اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے، تو گواہ ہے کہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. اس کے بعد دعا فرمائی، سورج پلٹا اور علی نے نماز اس وقت پڑھی جس وقت کو علی کی نماز کی حاجت تھی. بس گفتگو تمام کر رہا ہوں. ان کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوتی، چاہے کربلا جیسا ماحول کیوں نہ ہو. بار بار یہ شعر پڑھتا ہوں مقام مصائب میں، سنو. حضرت علامہ جمیل مظہری مرحوم و مغفور، خدا ان کی روح کو شاد فرمائے، ان کی لغزشوں اور خطاؤں سے درگزر فرمائے. کیا شعر کہہ گئے ہیں کہ حاصل طاعت کونین ہے بے شک وہ نماز، حاصل طاعت کونین ہے بے شک وہ نماز، جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی. اجرکم علی اللہ. وہ حسین کی نماز ہے، حسین کی نماز آخر، حسین کا سجدہ آخر. اجرکم علی اللہ. حسین کی نماز، سجاد کی نماز، زینب کی نماز، یہ معراج بندگی ہے. کیسے حالتوں میں نماز، کیسے ہنگاموں میں نماز، کیسی بھوک اور پیاس کے عالم میں نماز. بھوک اور پیاس کا سلسلہ کہیں تھما ہے؟ برابر یہ روایتیں، میں تو بہت چند روایتیں مصائب میں پڑھتا ہوں مستقل وہی، لیکن کبھی ان کی تاثیر اور المناکی میں کمی نہیں ہوتی. قید خانہ شام میں سید سجاد کا مکالمہ ہے پھوپھی زینب سے. پھوپھی اماں، ہم نے آج تک آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا.
کیا سبب ہے کہ اب آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ اور بی بی کا جواب سنیں گے؟ بی بی فرماتی ہیں بیٹا کربلا سے آج تک آب و دانہ اتنی کم مقدار میں آتا ہے جو بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا. میں اپنے حصے کی غذا، اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں. اب اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ سکیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. نماز اور دعا ساتھ ساتھ ہے موضوع، ذکر ساتھ ساتھ ہوتا ہے. نماز سے دعا کا ذکر جدا نہیں ہوتا نا. نماز تو خود دعا ہے. نماز کا ذکر آتا ہے تو دعاؤں کا بھی ذکر یاد آ جاتا ہے. کیا کیا قیامتیں گزری بھوک اور پیاس میں نماز، اور بھوک اور پیاس میں دعا. اور وہ بھی کیسی دعا؟ اب میں ایک روایت، یہ بھی بہت مشہور روایت ہے. جب لٹا ہوا قافلہ کوفے سے گزر رہا تھا، کوفے سے گزر رہا تھا تو ایک بی بی اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. بڑی خوش نصیب بی بی تھی، خوشحال بی بی تھی. اس کے یہاں نوکرانیاں تھیں، کنیزیں تھیں، غلام تھے. فراغت خاطر سے ذکر خدا میں مشغول تھی، تلاوت قرآن کر رہی تھی. اس کی کنیزیں آئیں اور کہا کہ خزادی، شہزادی، اپنی آقا کو خطاب کر رہی ہیں کنیزیں. ایک اسیروں کا قافلہ گزر رہا ہے، آپ بھی دیکھ لیں. اجرکم علی اللہ. اس بی بی نے بڑی کراہت سے کہا وائے ہو تم پر. ارے میری بی بی زینب نے کہا ہے اسیروں کا قافلہ نہیں دیکھا جاتا. معلوم ہے زینب کوفے میں مدرسہ چلاتی تھی. بی بی نے کوفے میں خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے مکتب قائم کیا تھا، مدرسہ قائم کیا تھا، درسگاہ قائم کی تھی. اور یہ بی بی انہی کی تربیت یافتہ تھی. کہا کہ میری بی بی ہمیشہ کہا کرتی تھی اسیروں کا قافلہ تماشے کے لیے نہیں دیکھا کرتے. کنیزوں نے اصرار کیا دیکھیے تو صحیح، یہ عام قسم کے اسیر نہیں ہے، یہ عام قسم کے اسیر نہیں ہیں، اور بہت بھوکے ہیں، بہت پیاسے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے آل آتش کر رہے ہیں. ایک 4 سال کی بچی ہے، اس کے سوکھے ہوئے ہونٹ دیکھے نہیں جاتے. اب بی بی اٹھی اور بی بی نے پانی لیا، کچھ خرمے لیے، باہر نکلی اور گئی اس بچی کے قریب. بچی کو پانی کا کوزہ تھمایا، ساغر آب بچی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بی بی سنا ہے کہ اسیروں کی دعا قبول ہوتی. بی بی میری خواہش ہے میرے لیے چند دعائیں کر دو. جناب زینب نے پیچھے سے فوراً بچی کا ہاتھ پکڑ لیا. بیٹی دعا پہلے کر دو، پانی بعد میں پینا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بچی نے ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے، سوکھے ہوئے ہونٹوں سے دعا کا ارادہ کیا اور ایک مرتبہ پوچھا بتائیے آپ کی دعا کیا ہے. اب اس بی بی نے جو جملے کہے ہیں وہ جملے ارے کیسے کیسے تیز جملے ہیں، کیسے خنجر نما جملے ہیں. دعا یہ کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو میرے بچے یتیم نہ ہو،
جیسے تمہارا قافلہ اسیر ہوا ہے کبھی ہم اسیر نہ ہو۔ آپ بتائیں، بس میں تصور کر کے کانپ جاتا ہوں، لرز جاتا ہوں۔ بچی نے یہ جملے کیسے سنے ہوں گے، کس طرح دعا کی ہوگی، بارے الہ جیسے میں یتیم ہوئی اس کے بچے یتیم نہ ہو، اے پروردگار جیسے ہم اسیر ہوئے یہ بی بی اسیر نہ ہو۔ اب بتاؤ اور کیا دعا ہے؟ اب اس نے کہا میری آخری دعا یہ، میرا آقا حسین سلامت رہے، میری بی بی زینب سلامت رہے۔ بچی کانپنے لگی اور زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا۔ ام حبیبہ، ارے تجھے واسطہ ہے خاموش ہو جا، وہ نو کے نیزہ پہ حسین کا سر ہے، یہ زینب ہے جو اسیر ہو چکی، یہ 4 سال کی بچی حسین کی یتیمہ ہے جو تیرے لیے دعا کر رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھا دے۔ پروردگار ہمیں نماز و دعا کا ذوق عطا فرما۔ معبود ہمیں اپنے حبیب کی معراج کو سمجھنے کی توفیق دے۔ پروردگار جتنے مریض ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ حضرات، ایک بچہ، نوعمر بچہ کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہے، محمد فیضان ابن ظفر عباس، اس کی اور جملہ مومنین و مومنات کی صحت و عافیت کے لیے دعا فرمائیں۔ پروردگار ہم میں جو نادار ہیں انہیں غنی بنا دے، معبود جو غنی ہیں انہیں سخی بنا دے۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو غیر مسلم طاقتوں سے مستغنی اور بے خوف بنا دے۔ پروردگار جہاں جہاں مسلمان آبادیاں ہیں انہیں بطور خاص اور تمام انسانوں کو اپنی رحمت عام سے بہرمند فرما۔ پروردگار انسانیت کراہ رہی ہے، امن اور عافیت کے نقیب کو اذن ظہور عطا فرما، اور جب تک ظہور حضرت نہ ہو ہمارے درمیان باعمل علماء کا سایہ برقرار رہے۔ مقام معظم رہبری اور مقام ولایت کو سلامت رکھ۔ جہاں جہاں مسلمان نظام قائم ہے انہیں اور بے عیب بے داغ نظام بنا دے۔ پروردگار جہاں مسلمان ممالک پر غیر مسلموں کا تسلط ہے ان کا تسلط مٹا دے۔ پروردگار اپنی آخری حجت کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہم رکاب ہمیں دشمنان دین اور دشمنان انسانیت سے جنگ و جہاد کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے ولی آخر کے قدموں میں شہادت کا شرف عطا فرما، ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم لہرا۔